بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 40واں درس جہاد فی سبیل اللہ کے اہداف و مقاصد سے متعلق ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ زہد و تقوی، فکر آخرت اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے شوق کی عملی مشق کا نام ہے۔ تزکیہ نفس کے سلسلے میں منہج اسلامی کا مقصد بھی یہی ہے۔ مجاہد حصول رضائے الہی کے خاطر اپنی متاع گراں، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اور رب ذوالجلال جو انسان کی جان کو وجود دینے والا ہے، اس کی نوازشوں کے بھی کیا کہنے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کا یوں اکرام کرتا ہے کہ وہی جان ان سے خرید لیتا ہے جو خود اللہ نے انہیں عطا کی تھی، جبکہ بندے اسے فروخت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اس بات کو جان لیا تھا کہ جنت کا راستہ مشکلات و مصائب کے کانٹوں سے پر ہے۔ انہیں علم تھا کہ ایسی پرخار راہ گزر پر چل کر منزل مقصود تک رسائی پانا اس کے بغیر ناممکن ہے کہ راحت و آرام کی قطعی پرواہ نہ کی جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نفس و بدن کو مشقت برداشت کرنے اور گھٹن راہوں پر چلتے رہنے کا عادی بنایا جائے تاکہ اس کی عمارت مضبوط ہو، وہ سستی، کاہلی اور آسان پسندی ترک کر دے اور آزمائشوں اور عصوبتوں کے طوفان میں جم کر کھڑے رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جان لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی موت شہادت کی خواہش کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں کہ کون ایسے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راہ میں اپنی جان پیش کرتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ علم حاصل کیا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اس تعلیم سے یہ سبق دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمان کی عزت کی زیادتی، تقویت اور اسے ذلت اور حقارت کے احساس سے نکالنے کا باعث ہے۔ یہ بات تو بلا شک و شبہ ہم سب جانتے ہیں کہ احساس کمتری فرد اور معاشرے کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں اس بات کا اعلان کیا کہ مسلمان عزت نفس کے معاملے میں غیور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ عزت اپنے ایمان اور دین حق پر اپنی ثابت قدمی کے بدولت حاصل کی ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنوں کے لیے ہے۔ یعنی عزت تو اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے جہاد سے کنارہ کشی کر لی اور آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، جس کا لازمی اور خوفناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے جہاں کے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری اور مسلمانوں کی ہمتیں اس حد تک گر گئی کہ وہ ذلت اور پستی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کی پیشن گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بے کرنے لگو گے، بیلوں کی دمیں پکڑو گے، کھیتی باڑی ہی پر مطمئن ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ، اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو کسی طرح زائل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ جو آدمی حصول دنیا کو اپنا نصب العین قرار دے اور متاع دنیا ہی اس کی علمی اور عملی جد و جہد کا مرکز اور محور ٹھہرے
تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کا صحیح مصداق ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہے اور اسی پر مطمئن ہے، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، وہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہ کیا، نہ دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا، وہ نفاق کے ایک شاخ پر مرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کیا اور اس عظیم خوشخبری کے مستحق ہوئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرے ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا مسلمان کی ضمیر اور خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کفر اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم الشان عبادت کو ادا کرتا ہے۔ اور جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں، بلکہ ان کی ایسی قوت و شوکت کا دشمن ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ چنانچہ تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ مدینہ منورہ کی ریاست بننے کے بعد مشرکین میں سے کرز ابن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا۔ یہ اقدام اہل اسلام کے لیے یقیناً ایک وارننگ کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی اجازت دی گئی۔ کرز ابن جابر فہری کا یہ حملہ ایک اعلان تھا قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حفظ ما تقدم کے طور پر آس پاس کے مختلف مقامات پر فوجی نقل و حرکت فرمائی۔ اس نقل و حرکت کا مقصد کوئی جنگ نہ تھا، بلکہ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ آس پاس کے مختلف آبادیوں سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ قریش کا جنگ میں ساتھ نہ دے، اس لیے ان پر یہ اثر ڈالنا تھا۔ یہ بات بتلانا مقصود تھی کہ وہ اہل اسلام کو غافل نہ سمجھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جنگی ترتیب سے قریش کو یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ مسلمان اپنی جوابی کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ جن قبائل سے اب تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تھا ان سے معاہدہ ہو جائے، اور اگر معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کی تجدید اور توثیق ہو جائے، اور وہ کسی دھوکے میں آ کر قریش کا ساتھ نہ دے۔ تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ جہاں دشمنوں کی کچھ سازشی کارروائیوں کا علم ہوا، جیسے انہوں نے چراگاہ پر حملہ کیا، تو وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی فوجی دستہ پہنچ جائے۔ اور چوتھے نمبر پر سب سے بڑا مقصد جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ شاید کوئی بندہ خدا دعوت اسلام پر لبیک کہنے والا مل جائے۔ گویا یہ تمام مقاصد نقل و حرکت سیاسی، فوجی اور دینی نقطۂ نظر سے اتنے اہم ہے کہ ان کو پیش نظر رکھے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بین الاقوامی زاویہ نظر، بیدار مغزی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب دشمن اسلام نے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کو مختلف اعتبارات سے تکلیفیں دینا شروع کی تو رب ذوالجلال نے پہلے مرحلے میں صرف اجازت دی، یعنی اگر مسلمان ظلم و جبر کے خلاف مقابلے میں صبر کے بجائے جہاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس مظلوم کو اس کی اجازت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کفار لڑتے ہیں ان کو جہاد کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔
اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو خاص طبقے کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا، جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے اور جنگ کے حالات پیدا کرے، تو اب دفاع میں ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے اور اس جنگجو طبقے کے خلاف کھڑا ہونا فرض ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غور کیا جائے تو جہاد کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ اسی آیت میں کہا جا رہا ہے لا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، یہ کہہ کر اسلامی جنگ کے حدود و آداب کی پاسداری کا حکم بھی دیا گیا کہ لڑائی میں بچے، عورتیں اور بوڑھے قصدن نہ مارے جائے۔ یعنی اسلام جہاد کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں قوانین جنگ بھی بتلاتا ہے کہ جنگ میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، جنگ میں ان لوگوں کو نہیں مارنا جو تمہارے مقابلے میں نہ آئے، اور جنگی قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ گویا دوسرا حکم دفاعی جہاد کا تھا، اور اس کے ساتھ قوانین بھی ذکر کر دیے گئے کہ اس کے اندر جنگی قوانین کا لحاظ رکھنا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اقدامی جہاد کی اجازت ملی اور ظلم و جبر اور طاغوت کے خلاف عمومی جہاد کا حکم دیا گیا، یعنی حالات جنگ کے انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ کفار یا تو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے صف میں آ جائے یا اسلام کے خلاف کسی بھی سازش اور منصوبے سے دستبرداری کا صاف اعلان کر دے، گویا وہ مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور سب مشرکوں سے لڑو جیسے کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو جہاد کا عمومی حکم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیلات بیان فرمائی اور جانچ پڑتال کی ہدایت کرتے ہوئے کفار کی 4 قسمیں کر دی، کیونکہ مسلمان پوری دنیا میں امن کے علم بردار ہے۔ چنانچہ دنیا میں رہنے والے کفار جو ہے وہ 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 ذمی، یعنی وہ کافر جو مسلم ملک کا مستقل باشندہ ہو، ان کا مالدار اور برسر روزگار طبقہ اسلامی ریاست کو ٹیکس ادا کرتا ہو، اسلامی ملک کو ٹیکس دیتا ہو، ٹیکس کی وصولی میں بھی ان کی مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت جس طرح مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اسی طرح ذمیوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ دوسرے نمبر پر مستأمن، وہ کافر ہے جو ویزا یا اجازت لے کر چند دن کے لیے اسلامی ملک میں آئے، چونکہ وہ مسلمانوں سے امن لے کر آیا ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کے ذمے ہے۔ تیسرے نمبر پر معاہد، یعنی کافروں کے ملک کا کوئی باشندہ جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے، اس سے بھی جنگ نہ ہوگی۔ چوتھے نمبر پر حربی، جنگ کرنے والا، اس قسم کے کافروں سے جہاد ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور عبادت گزاروں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں ہے، بلکہ ان کی ایسی قوت کا دشمن ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ گویا غور کیا جائے تو اسلام تو نام ہی سلامتی سے ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے جو سلامتی پر دلالت کرتا ہے، ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن پر دلالت کرتا ہے۔ جس قوم کے مذہب اور عقیدے سے ہی سلامتی اور امن ظاہر ہوتی ہو، تو دنیا میں صحیح عقل رکھنے والا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا خود بتلا سکتا ہے کہ کیا وہ قوم دہشت گرد ہو سکتی؟ یہ تو صرف اغیار کا پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کوششیں کرتے ہیں، ورنہ تو دیکھا جائے تو مسلمان تو سلامتی پہلانے والا، مؤمن تو امن کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اور آج دنیا اغیار اور دشمن کی یہ کوشش ہے جو اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پہلا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اور اس کی حقیقت کو بھی جاننا چاہیے کہ اسلام تلوار سے نہیں پہلا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔